الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی حکم ہے العلم النافع والذی ینبسط فی الصدر شعاعہ وینکشف بہ عن القلب قناعہ۔ علم نافع وہ ہے جس کی شعاعیں سینے اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک اور ابہام کے پردے اٹھا دیں، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ دوسری حکم ہے خیر العلم ما کانت خشیت معہ۔ بہترین علم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ خشیت بھی ہو، انسان کا علم بھی بڑھتا رہے، ساتھ ساتھ دل میں اللہ کی خشیت بھی بڑھتی رہے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کی وجہ سے انسان جانتا تو بہت کچھ ہے، مانتا نہیں، عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں آپ جس سے بات کریں وہی کہے گا جی میں بہت جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جاننے کی بات نہیں ہونی، ماننے کی بات ہونی ہے کہ تم نے اپنے علم پہ عمل کتنا کیا تھا۔ اور قیامت کے دن فقط علم کو نہیں تولا جائے گا، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو جب تک علم عمل کی شکل میں ڈھل نہ جائے انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ جو علم عمل میں ڈھل جائے اس کو علم نافع کہتے ہیں، نفع دینے والا علم۔ اسی لیے جن کے پاس صرف معلومات ہوتی ہیں، قرآن مجید میں ان کی تشبیہ گدھے کے ساتھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جن کے پاس علم ہے عمل نہیں کرتے، ان کی مثال تو اس گدھے کی مانند ہے جس گدھے کے اوپر بوجھ لادا گیا ہے۔ تو گدھا بھی تو بوجھ اٹھا لیتا ہے، اسی طرح جو آدمی علم حاصل کر لیتا ہے عمل نہیں کرتا وہ تو گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم جو نصیب ہو اور بندے کو ساتھ عمل کی توفیق بھی حاصل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من طلب العلم، جس نے علم کو طلب کیا، کان کفارۃ لما مضی، وہ علم اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من جاءہ الموت، جس بندے کو موت آ گئی، وہو یطلب العلم، اور وہ علم کی طلب میں لگا ہوا ہے، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، اس بندے کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا جنت کے اندر، یعنی وہ عالم انبیاء سے جنت میں صرف ایک درجہ نیچے ہوگا، اتنا اونچا مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ستکون فتن یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، آنے والے وقت میں قرب قیامت میں ایسے فتنے ہوں گے، تم دیکھو گے ایک بندہ صبح کے وقت ایمان والا ہوگا اور شام کے وقت وہ ایمان سے خالی ہوگا، الا من احیاہ اللہ بالعلم، سوائے اس بندے کے جس کو اللہ نے علم کے ذریعے سے زندہ کیا ہوگا۔ یعنی علم والا تو ان فتنوں سے بچ جائے گا، جس کے پاس علم نہیں وہ ان فتنوں میں پھنس جائے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا. بنی اسرائیل کے 2 بندے تھے. ایک عالم تھا جو ہر وقت علم کے سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا تھا اور فقط فرض نماز پڑھتا تھا. اور دوسرا آدمی تھا جو فرض نماز کے ساتھ نفل بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا, ساری رات تہجد بھی پڑھتا تھا, مگر عالم نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں کا درجہ ایک دوسرے سے کس کا بڑا ہوا ہے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین, نبی علیہ السلام سے 2 بندوں کے بارے میں سوال کیا گیا. کانا فی بنی اسرائیل, وہ دونوں بنی اسرائیل میں تھے. احدہما کانا عالما, ان میں سے ایک عالم تھا. یصلی المکتوبہ, وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا. ثم یجلس, پھر وہ بیٹھ جاتا تھا. فیعلم الناس الخیر, لوگوں کو علم کی تعلیم دیتا تھا. یعنی عالم فرض نماز پڑھنے کے بعد پورا وقت تعلیم و تعلم میں لگا دیتا تھا. والآخر, اور جو دوسرا بندہ تھا, یصوم النہار, دن میں روزہ رکھتا تھا. ویقوم اللیل, اور رات کو وہ تہجد میں ساری رات گزار دیتا تھا. ایہما افضل, پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے کون افضل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا, فضل ھذا العالم, اس عالم کی مثال اس عابد کے اوپر کفضلی علی ادناکم, اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا بندے کے اوپر ہے. یعنی عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی کے اوپر ہے. آپ سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا کیا عالم. تو عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اس طرح ہوتی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا, انما بعثت معلما, میں دنیا کے اندر معلم بن کے مبعوث ہوا ہوں, معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں لوگوں کو دین سکھاتا ہوں, دین کی تعلیم دیتا ہوں. تو جو معلم ہوتا ہے اس کو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مشابہت حاصل ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, فضل العلم خیر من فضل العبادہ, کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من سلک طریقا یلتمس بہ علما, جو بندہ کسی راستے پر چلا اور اس کا مقصد تھا علم کو حاصل کرنا, یعنی گھر سے چل کے مدرسے تک آیا, مسجد تک آیا, سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, اس کے بدلے اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, اور ملائکہ اس طالب علم سے خوش ہو کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ملائکہ جو معصوم ہیں وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر رکھتے ہیں. جی ہاں, محبت کا تقاضا یہی ہے. پہلے زمانے میں جب کوئی خاص مہمان آنا ہوتا تھا تو اس کے لیے راستوں میں پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں کہ معزز مہمان نے آنا ہے, اس کے راستے میں پھول بچھاؤ, وہ پھولوں پہ چل کے آئے. پھر ایسا بھی وقت آیا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ آنے والا مہمان اتنا محبوب ہے, اس کے پاؤں میں پھولوں کی پتیاں بچھانے کے بجائے ہم اپنی پلکیں بچھانا چاہتے ہیں. اے باد صبا کچھ تو ہی بتا, اے باد صبا کچھ تو ہی بتا, مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں, ہم پلکیں بچھانے والے ہیں. تو کلیاں بچھانے کی بجائے پلکیں بچھانے کو جی چاہتا ہے, یہ محبت کی وجہ سے. اسی طرح
جو طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے محبت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. ہم دنیا میں اس کے کئی نمونے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی ملک کا صدر آئے تو جب جہاز سے اترتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے. یہ ریڈ کارپیٹ بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی عزت افزائی کے لیے کہ آپ اتنے معزز ہیں، ہم آپ کے پاؤں کے نیچے سرخ قالین بچھاتے ہیں. بھئی اگر دنیا دار لوگ کسی معزز مہمان کے پاؤں کے نیچے ریڈ کارپیٹ بچھا سکتے ہیں تو فرشتے کسی طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر کیوں نہیں بچھا سکتے؟ ان فرشتوں کو طالب علم کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے. پھر صرف فرشتوں کی بات نہیں، باقی مخلوق بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے. چنانچہ زمین اور آسمان کی مخلوق اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے. لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہے جو علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے. حتی الحیتان فی جوف البحر، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو زہدہ فی العلم، اس بندے کو اللہ علم سے محروم فرما دیتے ہیں. علم حاصل کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، طبیعت ہی نہیں بنتی علم حاصل کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے دل میں علم کی طلب ڈال دیتے ہیں. وہ علم حاصل کرنے کا شوق دل میں رکھتا ہے، اس لیے وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کسی مدرسے میں جاتا ہے یا کسی نہ کسی ذریعے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے. انگریزی کا ایک لفظ ہے آسک، ASK اس کے سپیلنگ ہے. آسک کا مطلب ہوتا ہے پوچھو. یہ جو آسک کا لفظ ہے یہی بتا رہا ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. آسک کا کیا مطلب ہے؟ A کا مطلب ہے آلویز، S کا مطلب ہے سیک، اور کاف کا اور K کا مطلب ہے نالج. آلویز سیک نالج. تو آسک کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو ہر وقت علم کی طلب کرنی چاہیے. چنانچہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں کعب احبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، جو بندہ علم حاصل کرے گا میں اس کی قبر کو نور سے منور کر دوں گا تاکہ اس کو قبر میں کوئی وحشت نہ ہو. چنانچہ صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. مسجد نبی میں ایک جگہ تھی جو تھوڑی سی اونچی تھی، 1 فٹ اونچی تھی باقی زمین سے. جو اونچی جگہ ہو اس کو چبوترا کہتے ہیں، صفہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو صحابہ کرام اس صفہ پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور انتظار میں ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی تشریف لاتے تھے ان کو دین سکھاتے تھے. یہ گویا اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جو نبی علیہ السلام نے قائم فرمایا. آج کے دور میں اس کا اگر نام رکھنا چاہیں ہم اس کو جامعہ صفہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جامعہ صفہ کی بنیاد رکھی. اس میں جو بنین کی شاخ تھی وہ مسجد کے اندر تھی اور جو بنات کی شاخ تھی وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج تھیں وہ ساری کی ساری طالبات تھیں فی مدرسۃ النبوہ، نبوہ علیہ السلام کے مدرسے کی وہ طالبات تھیں.
تو خواتین گھر میں دین سیکھتی تھیں اور مسجد میں سب نبی علیہ السلام کے صحابہ دین سیکھتے تھے. یہ نبی علیہ السلام نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی. بنین کا شعبہ بھی تھا، بنات کا شعبہ بھی تھا، سب دین حاصل کرتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام نے دین کا علم اتنا حاصل کیا کہ اللہ کے محبوب بن گئے. اللہ تعالیٰ کو ان طلباء سے بہت زیادہ محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ ان میں سے ایک طالب علم تھے جو نابینا تھے، ظاہر کی آنکھوں سے نابینا تھے اور باطن کی آنکھ سے بڑے بینا تھے. وہ ایک مرتبہ دوڑے دوڑے آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ میں نبی علیہ السلام سے جا کے کوئی بات پوچھوں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت کچھ قریش مکہ آئے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان قریش مکہ سے بات کریں، ان کو نصیحت کریں. اب یہ نابینا طالب علم جو آیا یہ دیکھ تو سکتا نہیں تھا کہ کون آیا بیٹھا ہے. اس نے آ کے جلدی جلدی سوال پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تھوڑی دیر انتظار کرنے کا حکم دیا. وہ نابینا آدمی انتظار میں بیٹھ گئے، مگر اللہ کو ان طالب علم کا یہ انتظار کرنا پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے ناگواری کا اظہار کیوں کیا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے ذرا بے اعتنائی کا معاملہ کرتے ہیں جو بھاگا بھاگا آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. آپ ایسا مت کیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محبوبانہ خطاب فرما دیا کہ آپ طالب علم سے یوں بے رخی کا معاملہ کیوں کرتے ہیں. یہ طلباء اللہ کو کتنے پسند ہوں گے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا خطاب فرما رہے ہیں. اور ان میں بعض طلباء ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے قرآن مجید کے سننے کو پسند فرماتے تھے. چنانچہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں کہا، ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ. وہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ کے اوپر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں ایسے ہی فرمایا. وہ صحابی بھی سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے. انہوں نے آگے سے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے کہ ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نعم اللہ سماک، ہاں ابن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے. محبوب آپ بھی سنیں گے، میں عرش پہ پروردگار بھی اس کا قرآن سنوں گا. یہ اللہ کے کیسے مقبول بندے تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آتی تھیں. اللہ تعالیٰ یہ علم نافع ہر ایک کو عطا فرمائے. چنانچہ ہمارے اکابرین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں. ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جاتے تھے اپنے استاد کے پاس اور علم پڑھتے تھے. اس زمانے میں جو طالب علم استاد کے پاس آتا تھا تو کھانا پینا طالب علم کی ذمہ داری ہوتی تھی، استاد فقط سبق پڑھاتا تھا. آج تو مختلف معاملہ ہے نا کہ طالب علم فقط گھر سے چلا جاتا ہے. اب مدرسے والے علم بھی اس کو پڑھاتے ہیں، رہنے کی جگہ بھی دیتے ہیں، بلکہ بستر بھی دیتے ہیں، اور ساتھ اس کے صبح دوپہر شام کھانے کا انتظام بھی خود مدرسے والے کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. طلباء کھانا خود اپنا کھایا کرتے تھے اور علم اپنے استاد سے پڑھا کرتے تھے، استاد پر بوجھ نہیں بنتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے مگر ابتدائی جوانی میں یتیم ہو گئے تھے. اب جب والد سر پہ نہیں تھا تو والدہ کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ ان کو کاغذ قلم خرید کے نہیں دے سکتی تھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا،
اونٹ کی ہڈیاں، بڑے جانور کی ہڈیاں، بیل کی ہڈیاں، ان کی جو رانوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں ان کی ہڈیاں ڈھونڈ کے گھر لاتا تھا، ان کو آ کے اچھی طرح صاف کرتا تھا، پھر دھویا کرتا تھا تاکہ ان کے اندر سے چکنائی ختم ہو جائے، پھر ان کو دھوپ کے اندر میں خشک کیا کرتا تھا، اور ان کے اوپر جب خشک ہو جاتی تھیں میں اپنے نوٹس لکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے کاغذ کے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. لوگ نہیں جانتے تھے یہ بچہ جو اونٹوں کی اور جانوروں کی ہڈیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے، آنے والے وقت میں اس کو امام کہا جائے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا، مجھے مینا میں ایک بوڑھا ملا. اس بوڑھے نے مجھے دیکھتے ہی کہا اے نوجوان تم میری دعوت کو قبول کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا، میں نے آپ کی دعوت قبول کی. جیسے ہی میں نے یہ کہا اس بوڑھے کے تھیلے کے اندر خشک روٹی تھی، اس نے ایک کپڑا بچھا دیا، کہنے لگا یہ دسترخوان ہے، اور روٹی نکال کے رکھ دی، کہنے لگا بس یہ روٹی کھا لو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے بے تکلف روٹی کھانی شروع کر دی. جب بوڑھے نے دیکھا کہ میں نے بلا تکلف وہ خشک روٹی کھانی شروع کر دی تو مجھے کہنے لگا نوجوان تو مجھے قریشی نظر آتا ہے. میں نے کہا ہاں میں قریش کے قبیلے سے ہوں. وہ کہنے لگا کہ میں نے اس طرح پہچانا کہ قریشی لوگ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں. تمہاری بے تکلفی نے مجھے بتا دیا کہ تم قریش قبیلے سے ہو. کہنے لگے میری اس بوڑھے سے بات چیت ہونے لگی تو بوڑھے نے بتایا کہ میں تو مدینہ طیبہ سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں. میں نے اس بوڑھے سے امام مالک کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا. بوڑھا سمجھ گیا کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے اور ان کے علمی شوق کی وجہ سے مجھے ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے. بوڑھا کہنے لگا اے نوجوان اگر تم ہمارے ساتھ مدینہ جانا چاہو، ایک حاجی ہمارے ساتھ آیا تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا اونٹ خالی ہے، ہم تمہیں اونٹ دے دیں گے، تم مدینہ طیبہ قافلے کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو اپنے لیے، اس موقع کو اپنے لیے گولڈن چانس سمجھا اور میں نے اس کی اس دعوت کو بھی قبول کر لیا. چنانچہ قافلے والوں نے ایک براؤن اونٹ مجھے سواری کے لیے دے دیا. میں اونٹ پہ سوار ہو گیا اور قافلے کے ساتھ میں مدینہ طیبہ پہنچا. ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل ختم کر لیا. اتنا عبادت کا شوق ہوتا تھا. گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر تھا، مگر کہتے ہیں کہ میں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. جب میں مدینہ طیبہ پہنچا مسجد نبوی میں تو اس وقت میں نے دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے اور ایک لمبا سا آدمی کھڑا ہوا اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ یہی امام مالک ہوں گے، لمبے قد والے. انہوں نے ایک چادر باندھی ہوئی تھی اور دوسری چادر اوڑھی ہوئی تھی. سلا ہوا لباس نہیں تھا، بس 2 چادریں تھیں. حدیث پڑھانے بیٹھ گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے درس میں بیٹھ گیا اور میں نے بھی احادیث سننی شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے حدیثیں لکھوانی شروع کی. تو جب حدیث لکھوانی شروع کی تو جو لوگ وہاں تھے ان کے پاس کاغذ قلم تھے، انہوں نے کاغذ قلم سنبھالے اور حدیث کی املا شروع کر دی. محدث جب حدیث بیان کرتا ہے اور طلباء سن کے لکھتے جاتے ہیں اس کو حدیث کی املا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں بھی طلباء کی طرح حدیث لکھوں، مگر میرے پاس نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا، میں فقط حدیث سنتا رہا. اتنے میں نے دیکھا میرے سامنے صف کے اوپر ایک تنکا پڑا ہوا تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اس تنکے کو اٹھا لیا اور اس تنکے سے اپنی ہتھیلی کے اوپر حدیث لکھنے شروع کر دی تاکہ مجھے طلباء کے ساتھ مشابہت حاصل ہو جائے. اب طلباء اپنی قلم دوات میں ڈالتے اور سیاہی لیا کرتے تھے اور میرے پاس تو قلم تھی نہیں. فرمانے لگے میں اس تنکے کو اپنے منہ میں لگاتا، یعنی اپنے ہونٹ سے لگاتا
تاکہ میرے ہونٹوں سے تری لگ جائے اور یہ سیاہی کی مانند ہوگی، اور اس کے بعد میں اپنی ہتھیلی پہ وہ حدیث لکھتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھے دیکھتے رہے کہ باقی لوگ تو کاغذ پر لکھ رہے ہیں اور یہ ایسا طالب علم ہے جو نووارد ہے اور یہ اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجلس برخاست کر دی۔ اب لوگ وضو کرنے کے لیے چلے گئے، میرا وضو تھا، میں وہیں پہ بیٹھا رہا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا ہے کہ یہ نوجوان یہیں بیٹھا رہا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے پاس گیا، مجھے کہنے لگے اے نوجوان تو ہتھیلی پہ کیا کر رہا تھا، مجھے دکھاؤ۔ جب میں نے دکھایا تو ہتھیلی پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت میں غریب آدمی ہوں، لکھنے کے لیے کاغذ قلم میرے پاس نہیں ہے، مگر میں طلباء کے ساتھ مشابہت چاہتا تھا۔ آپ کے طلباء قلم اور کاغذ پر لکھ رہے تھے، میں حدیث کو سن رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس حدیث کو اپنے دل کے اوپر لکھ رہا تھا، میں اس کو یاد کر رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا نوجوان، اگر تم حدیث کو یاد کر رہے ہو تو میں نے پوری مجلس میں جتنی احادیث لکھوائی ہیں اگر تم آدھی بھی سنا دو تو میں سمجھوں گا کہ تم بڑے قابل آدمی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آدھی سنانے کی فرمائش کی اور پوری مجلس میں جتنی احادیث لکھوائی تھی میں نے پوری کی پوری تمام احادیث ان کو وہیں پر سنا دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تم میرے مہمان بنو۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر بھی لے گئے اور میں ان کے گھر پر مہمان بھی رہا، گھر سے کھانا بھی کھاتا رہا۔ کون جانتا تھا کہ یہ طالب علم جس کے دل میں اتنی طلب ہے علم کی، آنے والے وقت میں اس کو امام شافعی کہا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی طرح غریب گھر کے طالب علم تھے، غریب گھر کے فرد تھے۔ وہ جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھوڑی تھیں، چند دن تو وہ چیزیں چلتی رہیں، پھر کھانے پینے کی چیز ختم ہو گئی۔ اب طلباء نے سوچا ہم واپس اپنے گھر جاتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دل میں شوق تھا علم حاصل کرنے کا۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں تو یہاں رہوں گا اور اپنے استاد سے علم حاصل کرنا نہیں بند کروں گا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے۔ اب کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، نہ صبح کھاتے ہیں نہ شام کھاتے ہیں، فقط پانی پی کے گزارا کرتے ہیں۔ اتنی نقاہت ہو گئی کہ اٹھ کے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ ان کے ساتھی طالب علم کہتے ہیں کہ میں نے انہیں آفر کی میرے پاس کھانے کا وافر سامان ہے، آپ کھانا میرے ساتھ کھا لیا کریں، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اتنا جو ہے وہ استغنا تھا، وہ کہنے لگے نہیں، میں کسی کے اوپر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا، میں کسی کا کھانا کیوں اس طرح سے کھاؤں۔ انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ اس کے بدلے وہ شہر میں گئے، وہاں پر اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جیسے آج کل بسوں کے سٹینڈ ہوتے ہیں، ٹیکسیوں کے سٹینڈ ہوتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں اونٹوں کے سٹینڈ بنے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے اونٹ لا کے وہاں بٹھا دیتے تھے، مسافر لوگ آتے تھے، اونٹ کرائے پر لیتے تھے اور اس پر سامان لاد کر اپنا سفر شروع کر دیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وہاں چلے گئے اور اعلان کرنے لگے بھائی کوئی بندہ اگر اپنا سامان اونٹ پہ رکھوانا چاہتا ہے یا اونٹ سے اتارنا چاہتا ہے، ایک مزدور موجود ہے، آپ مجھے مزدوری دے دیں، میں آپ کا سامان اتار دوں گا، نکال لوں گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھاری بھاری سامان اپنے سر پہ اٹھا کے اونٹ کے کبھی اوپر رکھتے تھے، کبھی اونٹ سے اتار کے نیچے رکھتے تھے۔ یہ نوجوان جو لوگوں کا سامان اونٹ پہ چڑھاتا تھا، لوگ اسے مزدور سمجھتے تھے اور نہیں جانتے تھے آنے والے وقت میں اس کو امام احمد بن حنبل کہا جائے گا۔ ان کا کلاس فیلو کہتے ہیں کہ میں ان کی مشقت کو دیکھتا کہ سارا دن علم حاصل کرتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نقاہت بھی ہوتی ہے اور پھر بھاری بھاری سامان اٹھا کے اونٹ پہ چڑھاتے ہیں، نیچے اتارتے ہیں، میں ان کی ہیلپ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ دیکھیں مجھے فلاں کتاب کی ضرورت ہے اور میرے پاس کتاب نہیں ہے، اگر آپ وہ کتاب میرے لیے لکھ دیں، آپ کا خط اچھا ہے،
آپ لکھائی اچھی جانتے ہیں، میں اس کے بدلے آپ کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں گا۔ اب چونکہ محنت کے بدلے کھانا کھانا تھا، امام احمد بن حنبل نے دعوت قبول کر لی۔ وہ مختلف وقتوں میں میرے لیے کتاب لکھا کرتے تھے اور مزدوری کے طور پہ میں ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ یوں امام احمد بن حنبل کو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا تھا۔ اتنی مشقت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا، اور اللہ نے آج ان کو دنیا کے اندر امام احمد بن حنبل کے نام سے شہرت عطا فرما دی۔ یہ حضرات علم حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں اٹھاتے تھے۔ امام طبرانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے، ایک ابو شیخ تھے، ایک میں طبرانی تھا اور ایک تیسرا بندہ تھا۔ ہم تینوں ایک کلاس میں مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے ایسا وقت آیا کہ ہمارے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، تو پھر ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ چند دن تو ہم نے روزے رکھے، لیکن چونکہ سحری بھی پانی سے ہوتی تھی اور افطاری بھی پانی سے ہوتی تھی، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے نقاہت اتنی ہو گئی کہ ہم ہر وقت لیٹے رہتے تھے۔ ہمارے لیے اٹھ کے بیٹھنا یا کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے باقی 2 دوست کہنے لگے بھئی ہم سے تو اتنی مشقت برداشت نہیں ہوتی، ہم تو گھر واپس جا رہے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے مسجد نبی سے جانا پسند نہیں کیا، میں وہیں رہا اور میں اس بھوک کی حالت میں بھی اپنے استاد سے علم پڑھتا رہا، مگر نقاہت اتنی تھی کہ بیٹھنا مشکل۔ جیسے درس ختم ہو جاتا تھا میں بھوک کی وجہ سے زمین پہ لیٹ جاتا تھا۔ مجھے لیٹے لیٹے خیال آیا طبرانی تم مسجد نبوی کے طالب علم ہو اور یہاں پر نبی علیہ السلام کے مہمان ہو، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تم اپنے میزبان کو کیوں نہیں جا کے بتاتے کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ خیال آنے کے بعد میں مسجد نبوی سے روضہ انور پر مواجہ شریف میں حاضر ہوا۔ میں نے حاضر ہو کے وہاں پہ سلام پڑھا اور سلام پڑھ کے میں نے یہ الفاظ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجو، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد میں ساتھ والے دروازے سے باہر نکلا۔ کہتے ہیں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک عربی آدمی، اس نے سر کے اوپر روٹیوں کی گٹھڑی رکھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں اس نے ہنڈیا پکڑی ہوئی تھی جس میں سالن تھا، اور وہ میرا نام لے کے ندا دے رہا تھا طبرانی کہاں ہے، طبرانی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا اور تم مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں، دوپہر کے وقت کیلولہ کر رہا تھا، میں نے خواب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑوسی ہو اور میرا ایک مہمان مسجد نبی میں بھوکا ہے، تم جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ میری آنکھ کھلی، میری بیوی نے سالن جو ہے چولہے سے اتارا تھا، میں نے اسے کہا اپنے لیے کھانا اور بنا دو، یہ میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں مسجد کے دروازے پہ آیا اور میں نے تمہارے نام کی آواز لگانی شروع کر دی کہ طبرانی کہاں ہے؟ جو علم حاصل کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال پیسہ دیا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے خوب مہربانیاں تھیں، وہ اللہ کے بندوں کو روزانہ کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کے دسترخوان پر کئی ہزار بندے روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا جس بندے کو بھوک لگی ہو وہ میرے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائے۔ چنانچہ لوگ آتے تھے اور ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن ان کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اچھا آپ اللہ کی دعوت تو روز کرتے ہیں اور میری دعوت آپ نے کبھی نہیں کی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ان کی آنکھ کھل گئی، اب وہ بڑا پریشان، اس خواب کا مطلب کیا ہے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ علماء کے پاس گئے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی دعوت تو روز کرتے ہو اور میری دعوت تم کبھی کرتے ہی نہیں ہو۔ ان علماء نے اس کی تعبیر دی کہ تم اللہ کے بندوں کی اللہ کی رضا کے لیے روز دعوت کرتے ہو، یہ گویا اللہ کی دعوت ہے، لیکن تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ورثاء ہیں علماء حفاظ قراء ان کی دعوت کبھی نہیں کی، تو نبی علیہ السلام نے گلہ کیا ہے کہ تم میری دعوت نہیں کرتے۔
چنانچہ انہوں نے علماء طلباء کو بلا کے ان کی دعوت کی اور یوں گویا ان کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی. تو علماء طلباء کو کھانا کھلانا در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھلانے کی مانند ہے. ہمارے اکابرین علم حاصل کرنے کے لیے بہت مشقتیں اٹھاتے تھے. ان میں ایسے طلباء بھی ہوتے تھے جو غریب گھروں کے ہوتے تھے اور ایسے طلباء بھی ہوتے تھے جو امیر گھروں کے ہوتے تھے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے 2 شاگرد تھے اور دونوں امیر گھروں کے شاگرد تھے. ایک کا نام تھا محمد، وہ نوجوان لڑکا تھا، بہت خوبصورت تھا اور بڑے نواب کا بیٹا تھا اور بڑا ذہین تھا. چنانچہ اس کو اس کے والد لے کے آئے اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے گزارش کی، حضرت میرے بیٹے کو آپ علم پڑھائیں. حضرت نے اس بچے کو جس کا نام محمد تھا اپنی شاگردی میں قبول کر لیا. جب چند دن اس کو پڑھایا تو قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے پتہ چلا کہ وہ بچہ حافظ نہیں ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے اس کو کہا کہ بچے تجھے نہیں پتا میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، اگر تم حافظ نہیں تو جاؤ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد میرے پاس آنا. چنانچہ وہ محمد بچہ چلا گیا اور 1 ہفتے کے بعد پھر امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا. امام صاحب سمجھے یہ اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے ہفتے کے بعد آیا ہے. جب پوچھا محمد کیسے آنا ہوا، حضرت میں 1 ہفتے میں پورا قرآن مجید مکمل یاد کر کے واپس آ گیا ہوں. یہ اتنا ذہین طالب علم تھا، اس نے 7 دنوں میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا تھا. پھر اس نے امام صاحب سے علم پڑھنا شروع کیا اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ اس کے جسم بھاری بھی ہو گیا، موٹا بھی ہو گیا اور بہت خوبصورت نوجوان تھا. اور پھر یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے استاد بنے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ ایک ایسا بندہ دیکھا ہے جس میں 3 خوبیاں ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاد کو زندگی میں دیکھا ہے جس میں 3 خوبیاں ہیں. ایک خوبی، جب ان کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے ان کا چہرہ انسان کی نگاہوں کو بھر دیتا ہے. یعنی اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے انسان کی نگاہیں بھر جاتی ہیں، اتنا منور چہرہ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ کا چہرہ انسان کی آنکھوں کو بھر دیتا تھا. اور کہتے ہیں کہ ان کا جسم اتنا موٹا تھا جس جگہ پر بیٹھتے تھے اس جگہ کو بھر دیا کرتے تھے. اور اللہ نے علم ان کو اتنا دیا تھا جس بندے کے سامنے بات کرنے لگتے تھے علم سے اس کے سینے کو بھر دیا کرتے تھے. تو فرماتے تھے کہ میرے استاد کے اندر 3 خوبیاں تھیں. ان کا چہرہ بندے کی نگاہوں کو بھر دیتا تھا، ان کا جسم اس جگہ کو بھر دیتا تھا اور ان کا علم اس بیٹھنے والے بندے کے سینے کو بھر دیا کرتا تھا. یہ امیر گھروں کے بچے تھے، یہ بھی اس زمانے میں علم حاصل کرتے تھے. ایک اور بھی امیر بچہ تھا، اس کی سٹوری عجیب ہے. اس کی سٹوری بھی ذرا سن لیجئے کہ ترکی کا ایک بزنس مین تھا اور اس نے اپنے لیے ایک باغ لیا تھا، انار کا باغ. انگور کا باغ، انار کا باغ اس زمانے میں عام ہوتے تھے. آپ نے انور کے باغ کا واقعہ تو سورہ کہف کے اندر سن لیا. یہ وہ بندہ تھا جس کو اللہ نے انار کا باغ دیا تھا. انار کا درخت زیادہ بڑا نہیں ہوتا مگر اس کے اوپر انار لگتے ہیں، موٹے موٹے اور بڑے ٹیسٹی انار ہوتے ہیں. یہ امیر آدمی کبھی کبھی جیسے ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ اپنے باغ میں جاتا تھا اور وہاں کچھ وقت گزار کے واپس آتا تھا. اس نے ایک ملازم کو رکھا، ملازم کا نام تھا مبارک. ایک دن جب یہ اپنے باغ میں گیا، گرمی کا موسم تھا، پیاس بڑی لگی ہوئی تھی. اس نے اپنے ملازم مبارک کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرے لیے انار کا جوس لے کے آؤ.
مبارک گیا اور ایک انار توڑ کے اس کا جوس نکال کے لے کے آیا. جب مالک نے جوس پیا تو وہ اتنا کڑوا کہ پینے کے قابل نہیں تھا، بہت ترش تھا. تھوڑی دیر کے بعد مالک نے کہا اچھا اور کسی درخت سے لے کے آؤ. وہ گیا اور کسی دوسرے درخت سے انار کا شربت نکال کے لے آیا، جوس نکال کے لے آیا، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ ترش تھا. اب مالک نے اس کو کہا کہ مبارک تم دن رات یہیں رہتے ہو اور تم اتنے بے وقوف ہو، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل ترش ہے. تو مالک نے آگے سے جواب دیا جناب آپ نے تو مجھے حفاظت کے لیے رکھا ہے، میں جب سے آیا ہوں اتنے سالوں میں میں نے اس باغ کا کوئی انار استعمال نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کون سا میٹھا ہے کون سا ترش ہے، کیونکہ مجھے اس کی اجازت ہی نہیں ہے. مالک بڑا حیران ہوا یہ کتنا امین آدمی ہے کہ جو بغیر اجازت کے درخت کا پھل بھی استعمال نہیں کرتا. چنانچہ مالک کو اس نے دعوت دی کہ تم یہاں پر باغ کی رکھوالی کرنے کی بجائے میں نے گھر بنایا ہے اور میرے گھر میں ایک سرونٹ کوارٹر بھی ہے، وہ خالی پڑا ہوا ہے، اگر تم وہاں آ کے رہو تو اللہ کی عبادت کیا کرو اور میں یہاں پہ کوئی دوسرا ملازم رکھ لیتا ہوں. مالک نے دعوت قبول کر لی اور وہ اپنے ترکی مالک جو تھا اس کے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں آ کر رہنے لگ گیا. یہ مالک جو تھا یہ نوجوان تھا، عبادت گزار تھا، متقی انسان تھا. جب ترکی مالک کبھی فارغ ہوتا تو وہ اپنے گھر سے سرونٹ کوارٹر میں آ جاتا اور مالک کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیا کرتا تھا. ایک دن بات چیت کرتے کرتے اس مالک کے چہرے پہ نہ پریشانی نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی بندہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے، بڑا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تو مالک نے اس سے پوچھا آپ کے چہرے پہ یہ ڈپریشن کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس وقت بڑی فکر لگی ہوئی ہے، میری ایک جوان بیٹی ہے، عالمہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے امیر آدمیوں کے بچوں کے رشتے آ رہے ہیں، یہ وزیر کا بیٹا، یہ امیر کا بیٹا، یہ فلان لینڈ لارڈ کا بیٹا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کا رشتہ قبول کروں اور کس کو نہ کر دوں، اس لیے میں بڑا ٹینشن میں ہوں، میں بھی پریشان ہوں، میری بیوی بھی پریشان ہے، بیٹی کے لیے کس پرپوزل کو ہم قبول کریں. مالک کے پاس علم تھا، مالک نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے پیغمبروں کے ذریعے سے مختلف امتوں کو دین بھیجا ہے. جو یہودی لوگ تھے نا وہ زر پرست تھے، وہ مال کی بنیاد پہ دوسرے بندے کا اکرام بھی کرتے تھے اور اسے تعلق بھی رکھتے تھے. زر پرستی ان میں بہت زیادہ تھی، ہر وقت 99 کے چکر میں لگے رہتے تھے، اپنے رشتے ناتے بھی مال کی بنیاد پہ کرتے تھے. اور جو عیسائی گزرے ہیں یہ زن پرست تھے، یہ حسن پرست تھے، چنانچہ یہ حسن کی وجہ سے اپنے رشتے کرتے تھے، جہاں حسین لڑکی ملتی تھی وہاں رشتہ کرنا پسند کرتے تھے. لیکن ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، نہ تم خوبصورتی کو دیکھو، نہ فقط مال کو دیکھو، تم انسان کے اعمال کو دیکھو، اس کی نیکی کو دیکھو، اور دین کی بنیاد پہ رشتے کو پسند کیا کرو. لہذا میں بھی آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دین کی بنیاد پہ رشتے کو پسند کر لیں. جتنے رشتے آئے ہیں ان میں سے جو زیادہ دیندار ہے، نیک ہے، اچھے اخلاق والا ہے، بیٹی کے لیے اس رشتے کو پسند کر لیں. یہ بات سن کے وہ ترکی مالک کو بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے ایک سالڈ بات بتا دی گئی، اب میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. وہ گھر گیا اور گھر جا کے اس نے اپنی بیوی کو یہ بات سنائی، بیوی کو بھی بات پسند آئی. اب انہوں نے سارے رشتوں کو دین کے نقطۂ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. اب جو آنے والے رشتے تھے وہ تو امیروں کے تھے، وزیروں کے تھے، وہ کوئی دینداروں کے رشتے تو نہیں تھے. تو ان میں کوئی اتنا دیندار نہیں تھا جس کے دین کو دیکھ کے ان کو بڑی خوشی ہوتی. حیران تھے ان میں دیندار تو کوئی بھی نہیں. تو جب حیران تھے تو بیوی نے اپنے خاوند کو مشورہ دیا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں. اس نے کہا کیا؟ بیوی نے کہا آپ نے اگر دین کی بنیاد پہ رشتہ کرنا ہے تو یہ جو مالک ہے نوجوان، یہ تو بڑا متقی، بڑا نیک انسان ہے،
بڑا امین ہے، یہ اگر اللہ کے حقوق کا اتنا خیال کرتا ہے تو یہ ہماری بیٹی کے حقوق کا بھی بڑا خیال کرے گا، اس کو بھی خوش رکھے گا۔ ہم کیوں نہ بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے بیٹی آنکھوں کے سامنے گھر میں بھی رہے گی اور اس کو ایک نیک اور دیندار خاوند بھی مل جائے گا۔ بیوی کا مشورہ خاوند کو پسند آیا، چنانچہ اس ترکی مالک نے آ کے اس سے پوچھا مبارک سے، مبارک کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تو کوئی مال نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ اس نے کہا فکر کی بات نہیں، میں تمہیں گھر بھی دوں گا، گھر کا خرچہ بھی دوں گا، اور میں اپنی بیٹی کی پرپوزل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مالک نے پرپوزل قبول کر لی اور ترکی مالک نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ اب یہ بیوی بھی نیک تھی اور خاوند بھی نیک تھا، یہ وہاں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ نے ان کو چاند جیسا خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ یہ عبداللہ بچہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا، کیونکہ اس کے نانی نانا جو تھے وہ بڑے امیر تھے، گھر میں پیسے کی بہتات تھی، چنانچہ یہ پیسے کی وجہ سے بچپن سے ہی عیش و آرام کے اندر لگ گیا۔ ماں باپ جتنے نیک تھے یہ نوجوان بچہ اتنا ہی نیکی سے دور تھا۔ ماں باپ اسے بہت سمجھاتے مگر وہ ان کی بات سنتا ہی نہیں تھا، ہر وقت اپنے دوستوں میں لگا رہتا اور اپنے شباب والے کاموں میں مصروف رہتا۔ ماں باپ کا دل بڑا دکھتا مگر وہ کیا کر سکتے تھے، بچے کے لیے دعا ہی کر سکتے تھے۔ وہ تہجد میں اٹھ کے اپنے بچے کی نیکی کی دعا کرتے۔ اللہ کی شان دیکھے، ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بچوں کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح کسی نبی کی دعا امت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی ماں نے دعا کی تھی، اللہ نے ماں کی دعا کے صدقے امام بخاری رحمت اللہ کو دوبارہ بینائی عطا فرما دی تھی۔ اب یہ عبداللہ جو تھا یہ نیک نہ بنا تو ماں باپ اللہ کے سامنے فریاد کرتے، دعائیں کرتے۔ اللہ نے ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ایک ایسا بھی وقت آیا عبداللہ کے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا۔ عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ بڑے تاجر ہیں اور آپ کی تجارت خوب چلتی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں تجارت کروں۔ باپ نے سوچا یہ جن کاموں میں لگا ہوا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ یہ تجارت ہی کر لے، کم از کم اپنے دوستوں کی بری محفل سے بچ جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ باپ نے اس کو 30,000 دینار دیے، 30,000 دینار دیے۔ وہ 30,000 دینار لے کر یہ عبداللہ تجارت کے سفر پہ چل پڑا۔ یہ 2 سال تک مختلف علماء کے پاس جاتا رہا اور ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب واپس آیا تو باپ نے دیکھا کہ اس کے پاس تو تجارتی سامان کچھ بھی نہیں۔ باپ نے پوچھا بیٹا تم مجھے کہہ کے گئے کہ میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، تم نے 30,000 دینار کا کیا کیا؟ بیٹے نے کہا ابا جان میں نے وہ تجارت کی ہے جس تجارت میں نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، میں نے ان 3,000 دینار کے بدلے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ ماں باپ بہت خوش ہو گئے۔ یہ کچھ مہینے اپنے ماں باپ کے پاس رہا، پھر اس نے دوبارہ سفر کا ارادہ کیا تو والد نے اس کو 20,000 دینار اور دیے۔ یہ جو تھے ان کا نام بنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ چنانچہ یہ اور اساتذہ کے پاس گئے اور سفر کر کے انہوں نے وہاں جا کے علم حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ میں اگر گننا چاہوں نا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا تو لگتا ہے کہ وہ 100 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، چند ایک ہوں گے، 100 سے تو ہر حال میں کم ہی ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں 100 سے کم اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے تو عبداللہ ابن مبارک کی قسمت دیکھیے جس نے 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا۔ پھر یہ بڑے محدث بنے اور ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ،
اور پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچے اور اتنے ذہین تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی جو فقہ بنانے کے لیے شورا تھی جس میں کوئی 150 کے قریب بندے تھے، یہ بھی اس کے اندر کونسل میں شامل ہو گئے. اتنے بڑے عالم تھے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے اور عبداللہ ابن مبارک کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، فرماتے تھے میرے پاس مشرق اور مغرب کا عالم آ گیا ہے. اتنا اکرام کرتے تھے چونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اتنا علم رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی. آج محدثین حدیث پڑھاتے ہیں، کسی کے پاس 50 شاگرد ہوتے ہیں، کسی کے پاس 100 ہوتے ہیں، کسی کے پاس چند 100 ہوتے ہیں. چند 100 سے کام آگے نہیں بڑھتا. دارالعلوم دیوبند میں اس وقت 1400 کے قریب دور حدیث کے طلباء ہیں. ہمارے ملک میں جامع حقانیہ مدرسہ ہے، اس کے طلباء بھی تقریباً 1400 کے قریب ہے. بنگلہ دیش میں ایک مدرسہ ہے ہٹھ ہزاری، اس کے بھی تقریباً 1500 طلباء ہر سال ہوتے ہیں. تو 1000-1500 طلباء ہوتے ہیں مدارس میں جو زیادہ ہوتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی، جب یہ حدیث کا درس دیتے تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے حدیث درس میں ایک وقت میں 40,000 طلباء ہوتے 40,000 طلباء ہوتے تھے. آپ اندازہ کرو یہ مجمع اتنا بڑا نظر آتا ہے، یہ 2-3 ہزار کا مجمع ہے، لیکن ان کے مجمع میں 40,000 طلباء ہوتے تھے. اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ حدیث پڑھا کرتے تھے اور ان سے سن کے جیسے نماز کا مکبر ہوتا ہے نا، لوگ حدیث پڑھ کے آگے مجمع کو سناتے تھے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مکبر لوگ تھے جو حدیث مجمع کو سناتے تھے ان کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی. تو 1200 بندے حدیث سن کے آگے سنایا کرتے تھے. مجمع کتنا بڑا ہوگا. اللہ نے قبولیت ایسی عطا فرمائی تھی. ان کے ایک دوست تھے اسماعیل رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن مبارک کی قبولیت دیکھتا تھا اور میں حیران ہوتا تھا کہ جن استادوں سے عبداللہ بن مبارک نے پڑھا میں نے بھی انہی سے پڑھا، مجھے پوچھتا ہی کوئی نہیں. اور یہ عبداللہ بن مبارک ایسا ہے اس سے پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ بالکل جیسے چیونٹیاں آتی ہیں اس طرح اس کے پاس آنے کو تیار ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا آخر عبداللہ بن مبارک کو یہ قبولیت کیوں حاصل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنا اللہ کا خوف عبداللہ بن مبارک کے دل میں تھا اتنا خوف ہمارے دل میں نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرما دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کی زندگی کو 2 سال اچھی طرح غور سے دیکھا. عبداللہ بن مبارک کی زندگی کو 2 سال غور سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ بن مبارک اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں صرف ایک فرق تھا. وہ فرق کیا تھا کہ صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کرنے کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ بن مبارک کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے ایسی اتباع سنت دی تھی، ایسا تقوی دیا تھا، ایسا علم دیا تھا. وہ بھی ایک امیر باپ کے بیٹے تھے مگر اللہ نے ان کو علم کے لیے قبول کر لیا. دل کے اندر ان کے خوف خدا اتنا تھا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو 1-2 طلباء ان کے پاس تھے. انہوں نے طلباء کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بس میرا آخری وقت آنے والا ہے، مجھے اٹھا کے چارپائی سے زمین کے اوپر لٹا دو. اب اس زمانے میں زمین کے اوپر کوئی قالین نہیں بچھے ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی. شاگرد حیران استاد کو اٹھا کے زمین پہ کیسے لٹائیں.
انہوں نے پھر دوبارہ کہا مجھے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو، الامر فوق الادب، حکم جب دے دیا لہذا یہ ادب کے اوپر فائق تھا، شاگردوں نے اٹھا کے زمین کے اوپر لٹا دیا، لیکن جب زمین پر لٹایا شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وجہ کیا تھی کہ عبداللہ ابن مبارک کو جب زمین پہ لٹایا گیا تو وہ اپنے رخسار کو زمین کے ساتھ رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے دعا کرنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا اللہ میں بڑا محدث ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں نے اتنے لوگوں کو علم پڑھایا، اتنے لوگوں کے لیے نیکی کا سبب بنا، اللہ میں نے اتنے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ وہ جانتے تھے بندے کا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے اپنے رخسار کو زمین پر رگڑا اور داڑھی کو پکڑ کے اللہ کو بڑھاپے کا واسطہ دیا، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑھاپے پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے علم نافع عطا فرما دے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بیرون ملک سے کچھ ایسے بھی مہمان آئے ہیں کہ جنہیں کل جانا ہے، تو ان کی طرف سے فرمائش آئی ہے کہ دعا سے پہلے ہمیں توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیں تاکہ ہمیں رمضان مبارک میں توبہ کے کلمات پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں
اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا عہد اور ارادہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں اپنے گھروں میں، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ بھی نیت کر لیں گے، مرد ہیں یا عورتیں، تو نیت کی وجہ سے وہ بھی اس توبہ کے عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو وطائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ جو قرآن مجید کے حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، ان کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک منزل روزانہ پڑھیں تاکہ ہر 7ویں دن قرآن مجید کو مکمل پڑھ سکیں۔ چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور 5واں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح و شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے۔ چند دن کی مراقبے سے آپ کو اپنے دل میں اس کے اثرات محسوس ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ خود محسوس کریں گے، آپ کا دل گواہی دے گا اب مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، نیک اعمال کا شوق بڑھ گیا ہے، زندگی میں ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے بندے کو۔ ہمارے مشائخ کی نسبت کی برکت یہی ہے، نشانی یہی ہے، جو بندہ بھی داخل ہوتا ہے وہ خود بخود نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نہ اس کو نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے، نہ عورت کو پردے کے لیے کہنا پڑتا ہے، عورت پردہ کر لیتی ہے، مرد نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، صرف نمازی نہیں بنتے بلکہ بیت کی برکت سے اللہ ان کو تہجد گزار بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے۔ آپ ذکر کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دل کے لیے کیا اطمینان رکھا ہوا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اے اللہ ہم عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما، اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، نفس امارہ بن چکا ہے، شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے، اللہ ایک قدم آپ کی طرف آتے ہیں، کئی قدم پیچھے جا گرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، مولا اپنا بنا لیجئے، مولا اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جو آپ سے محبت ہے اے اللہ اس محبت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا جب بچہ کوئی ضد کرتا ہے چھوٹی بات پر ماں باپ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری بھی ایک خواہش ہے، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے یہاں پر اعتکاف کیا، اگر ہمیں اس اعتکاف کے بعد بھی اپنی رضا نہ عطا فرمائی اللہ ہم سے بڑا شقی کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا، اللہ بدبختی سے محفوظ فرما لیجئے، اللہ شقاوت سے محفوظ فرما لیجئے، مولا ہمیں شقی ہونے سے محفوظ فرما لیجئے، اللہ آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی صحبت میں بیٹھنے والے شقی نہیں ہو سکتے، اللہ ہم آپ کے ایک محبوب بندے کے قدموں میں آ کے بیٹھ چکے ہیں، اللہ اس کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اللہ شقاوت سے محفوظ فرما لیجئے، اللہ ہم جتنے بھی گناہ گار سہی لیکن اللہ آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ ایک نسبت رکھتے ہیں، ان سے ایک محبت رکھتے ہیں، اللہ آپ کو اس نسبت کا واسطہ اللہ اس نسبت کو اپنا کہاں قبول فرما کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ خطاؤں کو درگزر کر دیجئے، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا بچہ اگر گندگی میں لپٹ جائے ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے کہ نادان ہے لیکن بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ اس بچے کو نہلا دیتی ہے، اللہ نئے کپڑے پہنا کر سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں، مولا ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنے سے دور نہ کیجئے، مولا اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمارے تو آپ جیسے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں لیکن ہمارا تو آپ کے سوا کوئی پروردگار نہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا میں بھی آنکھاں تیرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا جے تو کہہ دے میرا، اللہ آج اٹھنے سے پہلے آپ ان بندوں کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے امتیوں کے اعمال آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ جب ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کو دیکھتے ہوں گے کہ صبح ان کی گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے، رات بستر پر گناہوں کے ساتھ سوتے ہیں، اللہ ان کے دل پر کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنا غم ہوتا ہوگا، اللہ وہ تو ساری زندگی ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، ہم ہی ان کی سنتوں کو توڑتے پھرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل فرمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قیامت والے دن ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ ان کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما، اللہ جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کا پڑوس نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، اللہ
ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب آپ کے حبیب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، ہم ان کی زیارت نہ کر سکے۔ اللہ بہت دل کی چاہت ہے، اللہ اس دنیا میں خواب میں ان کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت والے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں وہاں اندھا کھڑا کر دیا، اللہ ہم وہاں ان کے زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ بہت دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا۔ اللہ وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، آپ کے محبوب کے تذکرے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اب تو ان کی زیارت سے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے، اللہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے۔ اللہ ہم جانتے ہیں ہم اس قابل نہیں، لیکن اللہ آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں، مانگنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ آپ نے ہی تو قرآن میں فرمایا میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں، تبھی تو آپ کے در پر بیٹھے ہیں، آپ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ مولا کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا حال تو اس چرواہے کی مانند ہے جس نے کہا تھا اللہم اغفر، اللہ میری مغفرت فرما، فإنک لا تغفر فاغفر۔ اللہ اگر تو نے مغفرت نہیں کرنی پھر بھی ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا بچے غلطی کر جائیں، ماں باپ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمیں رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کب تک ہم ایسی ہی راتیں گزارتے پھریں گے؟ اللہ کب تک آپ کی یاد کے بغیر دن گزارتے پھریں گے؟ اللہ اب تو ہمیں ذکر قلبی عطا فرما دیجئے، اللہ وقوف قلبی کی نعمت عطا فرما دیجئے، اللہ نابت اللہ رجوع اللہ کی کیفیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت سے بعید نہیں کہ کوئی آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور آپ اس سے دوستی نہ کرنا چاہیں۔ اللہ ہم آپ کی طرف دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم نے اپنی طرف دوستی ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم نہیں جانتے ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، لیکن اللہ آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رمضان المبارک کے جو چند ساعتیں رہ گئیں، اللہ ان میں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہ کی اللہ ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ آپ کے جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ آپ کے محبوب نے آمین کہہ دیا تھا۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ مجمع میں جس کسی کے آنسو اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو پسند آ رہے ہیں، اللہ آپ کو ان کا واسطہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ حاضرین محفل کی دلی تمناؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے حضرت کی عزتوں کو چار چاند لگا دیجئے۔ اے اللہ قدم قدم اپنی برکتیں مدد شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کام کاج کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیض کو دنیا میں اور زیادہ عام و تام فرما، اور ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، آپ جانتے ہیں، اللہ ہمارے حق میں وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔